الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشی أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اللیل رات کی نماز، مثنا دو دو رکعتیں ہیں، مثنا دو دو رکعتیں، یعنی ہر مثنا لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ دو دو رکعتیں۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، دو دو رکعتیں ہیں۔ فَإِذَا، پھر جب، خشیہ خوف لاحق ہو، اندیشہ لاحق ہو، ڈر جائے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، الصبح صبح کے طلوع ہونے سے، یعنی فجر کے طلوع ہونے سے خوف اس کو آ جائے کہ کہیں طلوع فجر کا وقت قریب ہو گیا ہے، صلی رکعۃ واحدۃ، وہ نماز پڑھ لے ایک رکعت، یعنی پہلے دو دو رکعتیں وہ نماز پڑھتا آ رہا ہے، اب اس کو ڈر ہے، خوف ہے کہ طلوع فجر ہونے والی ہے، تو اس وقت کیا ہے؟ وہ صلی رکعۃ واحدۃ، ایک رکعت پڑھے، تو تیرو وطر بنا دے گی، طاق بنا دے گی، لہو اس شخص کے لیے، ما جو قد صلی یقیناً اس نے پڑھی، یعنی جتنی رکعتیں بھی اس نے دو دو کر کے پڑھی تھی، یہ آخر میں جو ایک رکعت وہ شخص پڑھے گا، یہ ایک رکعت اس پوری نماز کو وطر بنا دے گی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وللخمسۃ، اور ائمہ خمسہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس روایت کو، بلفظ، اور اس میں الفاظ کون سے ہیں؟ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، یعنی پیچھے صرف صلاۃ اللیل کے الفاظ آپ نے پڑھے، یہاں پر والنہار کا اضافہ ہے، اور یہ والنہار کا جو اضافہ ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی جانب امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں اشارہ بھی کیا ہے، فرمایا صلاۃ اللیل والنہار، رات اور دن کی نماز، مثنا مثنا، دو دو رکعتیں ہیں۔ وقال النسائی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں، ھذا خطأ، یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، یعنی اس کے اندر جو والنہار کے الفاظ ہیں یہ خطا پر مبنی ہے، پیچھے جو بات ہے وہی درست ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کی جو نماز ہے، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، جس کو ہم وطر کی نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رمضان المبارک میں اس کا نام قیام رمضان ہو جاتا ہے، قیام شہر رمضان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد سے صبح طلوع فجر تک جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قیام اللیل بھی کہہ دیتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہہ دیتے ہیں، رمضان المبارک میں ہو جائے گا تو قیام رمضان اس کو کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو وطر کی نماز بھی کہتے ہیں۔ تو رات کی جو نماز ہے وہ کیسے پڑھنی ہے؟ دو دو رکعتیں کر کے پڑھنا مسنون ہے، اور جب بندے کو یہ خوف لاحق ہو، یہ اندیشہ ہو کہ اب طلوع فجر ہونے والی ہے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اب اس کا وطر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تہجد قیام اللیل اس کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، تو بندے کو اب ڈر ہو
تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ صلی رکعۃ واحدۃ، ایک رکعت ہی پڑھے گا، ایک رکعت وہ پڑھ لے۔ توتر لہ ما قد صلی، تو یہ ایک رکعت وطر بنا دے گی اس شخص کے لیے جتنی بھی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، یعنی جتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری نماز اس کی کیا بن جائے گی؟ طاق ہو جائے گی، وطر ہو جائے گی۔ تو اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ایک رکعت وطر پڑھنا بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وطر پڑھنا دیگر احادیث مبارکہ کے اندر بھی ثابت ہے، جیسا کہ آپ تفصیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کے اندر چلے جائیے، مسند احمد اور نسائی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بخاری وغیرہ اور موطا ابو داؤد ترمذی کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں جو اس بات کی واضح نص اور دلیل ہے کہ وطر کی نماز ایک رکعت ہے، وطر کی نماز ایک رکعت پڑھنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر جو پڑھتے تھے وہ 9 رکعت تک پڑھتے تھے۔ 9 رکعت بھی آپ سے ثابت ہے، 7 رکعتیں بھی، 5 رکعتیں بھی اور 3 رکعتیں بھی۔ تو جمہور علماء امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ اجمعین انہوں نے کہا ہے کہ وطروں کی جتنی تعداد مختلف احادیث سے ثابت ہیں ان میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک بھی پڑھ سکتا ہے بندہ، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 بھی۔ لیکن احناف کا کہنا یہ ہے کہ نہ ہی وطر آپ ایک پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ 5 وطر پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ 7 وطر پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ 9 وطر پڑھ سکتے ہیں، یعنی 3 وطر ہی پڑھنا ہے۔ 3 سے نہ ہی کم پڑھنا وہ کہتے ہیں درست ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ پڑھنا درست ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر راجح موقف جمہور کا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وطر پڑھنا بھی ثابت ہے، اور پھر یہ قولی حدیث آپ نے ابھی یہاں پر پڑھ لی جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ توتر لہ ما قد صلی، کہ وہ ایک رکعت پڑھ لے، یہ ایک رکعت اس کی نماز کو وطر بنا دے گی۔ اب بندہ یہاں پر کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ وہ 3 وطر پڑھے تھے؟ کیونکہ آخر کے اندر آپ نے ایک رکعت کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ صلی رکعۃ واحدۃ، کہ ایک ہی رکعت پڑھ لے جب خوف ہو۔ اگر خوف ہو صبح طلوع ہونے کا تو نبی علیہ السلام کہتے تھے وہ 3 وطر پڑھ لے، کیونکہ 3 وطر ہی پڑھنا زیادہ راجح تھا، زیادہ ثابت تھا۔ 1 نہیں پڑھ سکتے، 5 نہیں پڑھ سکتے، 7 اور 9 نہیں پڑھ سکتے تھے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ بیان کر دیتے۔ لیکن نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایک رکعت پڑھ لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح بات یہی ہے کہ وطر ایک رکعت بھی، 3، 5، 7 اور 9 ان میں سے کوئی بھی آپ عدد اختیار کر سکتے ہیں، جمہور کا موقف راجح ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ جب آپ نے 9 رکعت وطر پڑھنی ہے، 9 رکعت وطر پڑھیں گے تو یہ 9 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 2 کے بعد سلام پھیریں گے، یہ ساری رکعتیں آپ پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ۔ آخر میں یہ سلام آپ نے پھیرنا ہے، اور تشہد بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھی آپ نے تشہد بیٹھ گئے، 4 میں تشہد بیٹھ گئے، 6 میں بیٹھ گئے، نہیں، صرف 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھنا ہے، یعنی 8ویں رکعت جو ہے اس میں صرف تشہد آپ نے بیٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر یہ اس کے اندر کیا پڑھنا؟ تحیات پڑھنی ہے اور درود ابراہیمی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق۔ تو یعنی 9 رکعت اگر آپ نے وطر پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے نماز شروع کرنی ہے، کسی بھی رکعت میں آپ نے تشہد نہیں بیٹھنا، یعنی تشہد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے نا، تو آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، 2 میں نہیں بیٹھنا، 4 میں بھی نہیں، 6 میں بھی نہیں، 8ویں رکعت میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تشہد پڑھ کر آپ کھڑے ہوں گے، پھر 9ویں رکعت آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ اور باقی جو وطر ہیں یعنی کہ آپ نے 7 پڑھنے ہیں، تو 7 وطر اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں 7ویں رکعت کے اندر ہی بیٹھیں گے،
درمیان میں کہیں پر بھی تشہد نہیں ہے، چھٹی رکعت میں بھی تشہد نہیں ہے، چوتھی میں بھی نہیں ہے، دوسری میں بھی نہیں ہے۔ پھر اگر 5 پڑھنی ہے تو 5 میں بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ آخر کے اندر ہی تشہد بیٹھیں گے۔ 2 اور 4 والی جو یعنی دوسری اور چوتھی رکعت میں بھی تشہد نہیں ہے۔ اگر 3 پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ آپ نے درمیان والا جو تشہد ہے 2 رکعت والا وہ نہیں بیٹھنا، آخری رکعت کے اندر ہی آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے 3 وتر پڑھنے کا، 5، 7 اور 9 وتر کا۔ 3 وتر کے پڑھنے کا ایک اور طریقہ ملتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، پورا تشہد پڑھیں اور سلام پھیر لیں، پورا تشہد پڑھیں اور سلام پھیر لیں، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھیں۔ تو مغرب کی مشابہت نہیں کرنی، یعنی مغرب کے اندر کیا ہوتا ہے 2 تشہد ہوتے ہیں، سلام 1 ہوتا ہے، یہاں پر یہ اختلاف ہوگا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ وہ 1 وتر، 3 وتر، 5 وتر، 7 وتر اور 9 وتر، ٹھیک ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وتروں میں نماز مغرب سے مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ دن کی نماز بھی 2 رکعت ہیں، اگرچہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خطا کہا ہے، لیکن دیگر اہل علم کے نزدیک یہ الفاظ صحیح اور ثابت ہیں۔ تو اس لیے دن کے نوافل بھی 2 رکعت کر کے ہی پڑھنے چاہیے۔ ظہر اور عصر کے نوافل البتہ 4 رکعت کی صورت میں پڑھنا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو یہ وتر کے متعلق جو بات تھی یہاں پر آپ کے سامنے میں نے کر دی۔ مزید آگے روایات آئیں گی، احادیث آئیں گی، اس کے اندر اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے مزید کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ جی، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، اخرجہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة، افضل ترین نماز، افضل الصلاة، افضل ترین نماز، بعد الفریضۃ، فرض نماز کے بعد، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نمازیں ہیں نا، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں، یہ افضل الصلاة، افضل ترین نماز، بعد الفریضۃ، فرض نماز کے بعد۔ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، جو پیچھے آپ نے اشارہ پڑھ لیا جہاں پر۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ایک ہے سنت، یاد رکھیں، جو مؤکدہ نہیں ہیں، جن کو مؤکدہ ہم نے سنن رواتب بھی کہا تھا، سنن مؤکدہ کہا تھا، 12 رکعتیں جو آپ نے پیچھے پڑھی تھی، وہ تو افضل ہیں دن میں، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ جو مطلق نوافل ہیں، ان میں جو افضل نماز ہے وہ فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت بندہ ریاکاری سے محفوظ ہوتا ہے اور انسان اپنے رب کے ساتھ اس کا ایک تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور صلاۃ اللیل جو ہے یہ انسان اپنے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ زبردستی کرتے ہوئے اس کو ادا کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی انسان اپنے دل پر، اپنی زبان پر، اپنی اعضاء کے اوپر انسان وہ ان کو روندتا ہے، تو دن میں خشوع خضوع نہیں آتا، رات کی نماز کے اندر کیا ہے؟ خشوع خضوع آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو افضل ترین نماز قرار دیا گیا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف وہ نزول کرتا ہے، اور یہ نزول جو ہے یاد رکھیں یہ حقیقی ہے اور اللہ رب العالمین کا ہی نزول ہے،
کچھ لوگ یہاں پر آ کر تعویلیں کرنا شروع کر دیتے، کچھ تو تحریفات کرنا شروع کر دیتے، کچھ انکار کر دیتے بالکل، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پر ینزل ربنا سے مراد اللہ کی رحمت ہے، رحمت مراد نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات مراد ہے۔ اگر رحمت مراد ہوتی تو رحمت کیا صرف رات کو ہی نزول کرتی ہے اور صرف الی السماء الدنیا، آسمان دنیا تک آتی ہے، نیچے زمین پر رحمت نہیں آتی؟ تو یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔ تو نزول کس طرح ہے؟ کما یلیق بشأنہ، جس طرح کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں نہیں پتہ اللہ رب العالمین کس طرح نزول کرتا ہے، ہاں احادیث کے اندر ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے اور ایمان ہونا بھی چاہیے بندے کا۔ جس طرح کہ احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات آ گئیں، اس کو بعینی ہی اسی طرح تسلیم کرنا چاہیے، نہ اس کی مثال بیان کرنی چاہیے، نہ ہی مشابہت دینی چاہیے، اور نہ ہی اس کی کیفیت کو بیان کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کا انکار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات اللہ ہی کے سپرد کرنا ہے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر ثبوت مل گیا، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم نہیں اس پر آگے بحث کرتے کہ اللہ رب العالمین کے نزول کے اندر یہ چیزیں لازم آتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ ماننا پڑے گا، وہ ماننا پڑے گا۔ یہ ساری بحثیں فضول کی ہیں، دائرہ اسلام سے بندے کو نکال دیتی ہیں۔ تو بندے کو یہ جو پیچھے فرقے آپ پڑھیں گے تو علماء نے ان کو گمراہ فرقے کیوں قرار دیے؟ جہمیہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، معتزلہ، دیگر فرق اٹھا کر پڑھیے، کیا تھا؟ اللہ کی صفات کے اندر جب انہوں نے ابحاث کرنا شروع کی تو پھر وہ الگ ہو گئے، معطلہ، مشبہہ، یہ ایسے تھوڑی فرقے بن گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر جب انہوں نے کلام کیا اور اپنے اعتبار سے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی، اس کی تشبیہ بیان کرنا شروع کی، اس کی مثالیں بیان کرنا شروع کی، تو علماء نے ان کو کہا یہ اہل السنہ والجماعت کے موقف سے ہٹ کر ہیں، ان کو اہل السنہ والجماعت سے نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں بعینی ہی اسی طرح ہمیں تسلیم کرنی چاہیے۔ تو افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ، فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ اور کیوں افضل ہے وہ بھی میں نے اشارہ آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ بندے کو رات کی جو نماز ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب رات کی نماز جو ہے وہ کتنی رکعتیں ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، کہا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعتا، کہ نبی علیہ السلام رمضان ہو یا رمضان المبارک کے علاوہ کوئی بھی مہینہ ہو، آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کا طول، ان کی حسن، خوبصورتی کیا ہے اس کے بارے میں سوال ہی نہ کر، اور 4 رکعتیں پڑھتے، پھر اس کے بعد 3 رکعتیں پڑھتے۔ تو یعنی کہ کتنی رکعتیں؟ 11 رکعتیں نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام سے رات کی جو نماز ہے وہ 11 رکعتیں ثابت ہیں۔ تو اب اس کے اندر نہ ہی ہم نے اضافہ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے کمی کرنی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام آپ نے 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی۔ تو انسان چست ہے تو اس وقت بھی وہ 11 رکعتیں پڑھے، ٹھیک ہے، وقت اس کے پاس کم ہے، پھر وقت زیادہ ہے، پھر بھی وہ 11 رکعتیں ہی پڑھے، اور اپنے رکوع کو، سجود کو، اپنے قیام کو وہ بندہ لمبا کر لے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ 11 رکعتیں مثال آدھے گھنٹے میں پڑھ لوں گا، اس کے بعد گھنٹہ موجود تھا، تو وہ لمبا کر کے اس طرح لے جائے کہ وہ 11 رکعتیں گھنٹے کے اندر پوری ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سے کتنی رکعتیں ثابت ہیں؟ 11 رکعتیں۔ اب یہ جو پیچھے روایت آپ نے پڑھی نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس کے اندر ایک الفاظ تھے ما قد صلی۔ اب ما قد صلی سے بعض علماء نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنی بھی اس نے پڑھی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے اگر 8 پڑھ لی یا آپ نے 10 پڑھ لی ہیں پھر آپ وتر پڑھ لیں،
تو وہ کہتے ہیں ماقد صلاح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کتنی بھی رکعتیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہ ہی رمضان میں اور نہ ہی رمضان المبارک کے علاوہ آپ نے 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھی، تو ہم کیوں اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں؟ تو یہ اضافہ کرنا کیا ہے، درست نہیں ہے، اگرچہ یہاں سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ جتنی بھی وہ پڑھ لے، لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنایا جائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپناتے ہوئے اب اس کے اندر دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو آپ کا قیام، رکوع، سجود، یہ کیا ہوتے تھے؟ لمبے ہوتے تھے، آپ ان کو بنسبت عام نماز کے لمبا کیا کرتے تھے۔ اگر آپ نماز کو کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تخفیف کر رہے ہیں اور عدد کو بڑھا رہے ہیں، یعنی 11 کے بجائے آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز آپ نے قیام بھی ہلکا کیا، رکوع سجود بھی ہلکے کر لیے، تو یہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے۔ کیوں کہ ایک طرف تو آپ نے تخفیف کر لی کہ نبی علیہ السلام تو لمبی پڑھتے تھے، آپ نے ہلکی پڑھی، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، آپ نے اس سے زیادہ رکعتیں پڑھ لی۔ اور اگر آپ پڑھتے 11 ہی رکعتیں ہیں لیکن قیام کو چھوٹا کر لیتے ہیں، رکوع سجود چھوٹا کرتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل میں مخالفت ہو گئی، اور وہ عمل کیا ہے کہ آپ لمبا پڑھتے تھے، آپ نے اختصار کر لیا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ آپ لمبا کرتے تھے، ہاں اگرچہ اس کے اندر پیچھے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا ہے، لیکن یہ نفلی نماز ہے نا، تو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ اتنی لمبا قیام نہیں کر سکتے، کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہے، تو وہ بیٹھ جائیں، کوئی تکلیف ہے تو اس کے اندر وہ بیٹھ جائیں۔ تو اس کے اندر یہی چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات والی جو عبادت ہے ہم اسی طرح کریں جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ سیدہ عائشہ نے جو بیان فرمائی کہ قیام، سجود، رکوع آپ کے لمبے ہوں، اور دوسرا 11 رکعتوں سے زائد نہ ہوں۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جی جائز ہے جتنی بھی رکعتیں پڑھ لیں، لیکن ہمیں سنت کو اپنانا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کو اپنایا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وعن نبی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا، الوتر، وطر کی نماز، حق، یہ حق ہے، وطر حق ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، من احبا، جو شخص پسند کرتا ہے، ان یوتر بخمس، کہ وہ وطر پڑھ لے 5 رکعتیں، فلیفعل، پس چاہیے کہ وہ ایسا کر لے۔ یعنی اب یہاں پر کیا ہے، جواز مل رہا ہے 5 رکعت کا۔ احناف کا مسئلہ یہاں پر غلط ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اگر 3 سے زائد پڑھنا درست نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہتے کہ اگر جو بندہ پسند کرتا ہے 5 رکعتیں تو وہ 5 پڑھ لے وطر۔ ومن احبا، اور جو شخص پسند کرتا ہے، ان یوتر بثلاث، کہ وہ وطر پڑھے 3 رکعتیں، فلیفعل، پس چاہیے کہ وہ کر لے۔ ومن احبا، اور جو شخص یہ پسند کرتا ہے، ان یوتر بواحدۃ، کہ وہ 1 رکعت وطر پڑھے، فلیفعل، پس چاہیے کہ وہ بھی ایسا کر لے۔ یعنی کہ اب آپ نے 1 رکعت وطر کا بھی یہاں پر کہہ دیا کہ اگر کوئی بندہ 1 وطر پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ اگر 1 وطر ثابت نہ ہوتا، 3 سے کم پڑھنا درست نہ ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ فلیفعل۔ تو فلیفعل کے الفاظ یہ ثابت کرتے ہیں کہ 3 لازم نہیں ہے، 3 سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے زائد بھی۔ رواہ الاربعۃ، اس حدیث کو ائمہ 4 نے روایت کیا ہے سوائے امام ترمذی کے، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ورجح النسائی وقفہ، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ روایت کیا ہے، موقوف ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وطر 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 5 رکعتیں بھی۔
اچھا ایک اور چیز رہ گئی تھی کہ کیا وطر فرض ہیں؟ جیسے کہ یہاں پر لفظ آیا نا الوطر حق، کہ وطر حق ہے۔ حق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تو یاد رکھیے وطر سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ یہ کرنا چاہے وہ کر لے، فَلْيَفْعَلْ مَنْ أَحَبَّ، الفاظ کیا آ رہے کہ من احبا، جو پسند کرتا ہے۔ تو اگر چیز واجب ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا اختیار دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر پسند ہو تو یہ کر لو۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نمازیں فرض ہوئیں معراج کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں، 50 سے تخفیف ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، ٹھیک ہے۔ اب 5 کے اندر کیا وطر بھی موجود ہے؟ وطر کو اگر ہم شامل کریں گے تو یہ 6ٹھی نماز ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وطر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جس طرح کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز فرض ہے۔ اور اسی طرح ایک صحابی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہاں، اس نے کہا مجھ پر کیا اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الا ان تطوع، نہیں، ہاں اگر تم خوشی سے کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو۔ تو اگر وطر واجب ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے کہ نہیں، وطر کی نماز بھی تم نے لازمی طور پر پڑھنی ہے۔ تو راجح اور صحیح بات یہی ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہی بات درست ہے کہ وطر سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور الوطر حق سے لزوم ثابت ہوتا ہے لیکن وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ وطر واجب ہے، ان کے نزدیک وطر واجب ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ وطر فرض نماز کی طرح لازم نہیں ہے، اور یہی موقف امام شوکانی، امام ابن قدامہ، امام ابن حزم، امام صنعانی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، نواب صدیق حسن خان رحمہم اللہ اجمعین، ان سب کا بھی یہی موقف ہے کہ وطر سنت مؤکدہ ہے، لازم نہیں ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں لیس الوطر، نہیں ہے وطر، لیس الوطر، نہیں ہے وطر، بحتم لازمی، حتم کا معنی کیا ہے؟ ضروری، لازمی۔ لیس الوطر بحتم، نہیں ہے وطر لازمی، کہیئۃ المکتوبۃ، جس طرح کے فرض نماز، جس طرح کے فرض نماز، یعنی جو کیفیت فرض نماز کی ہے اس طرح وطر لازم نہیں ہے۔ ولیکن سنت، لیکن یہ سنت ہے، طریقہ ہے، سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر پڑھا اور آپ نے احکامات بھی دیے، جیسے کہ آگے روایت بھی آ رہی ہیں، اور آپ نے اس کو پسند بھی کیا، اور افضل ترین نماز بھی آپ نے اس کو قرار دیا۔ تو یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا ہے۔ لیکن یہی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ بعض لوگ یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اگر وطر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے پوری دن کی نمازیں ضائع کر دی، یہ موقف درست نہیں ہے۔ یا آپ کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو یہ موقف درست نہیں ہے، یہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح کہ فرض نماز ہے، لیکن سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے جب سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ کیا وطر واجب ہے؟ انہوں نے کہا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر کی نماز پڑھی ہے اور مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو یعنی صحابہ اکرام اس جھنجھٹ میں نہیں پڑھتے تھے کہ یہ واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا چیز ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کو اپنا لیا، اور ہمیں بھی اسی چیز کو پکڑنا چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں اس کو لے لو، اور جس کام سے آپ منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ رواہ الترمذی وحسنہ، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ والحاکم، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ وطر واجب نہیں ہے جس طرح کہ فرض نماز ہے۔
وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، بلکہ عنہما بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جابر بھی صحابی ہیں اور عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا فی شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے قیام کیا۔ ثم انتظروہ، پھر انہوں نے انتظار کیا، کنہوں نے؟ صحابہ نے، من القابلتی، اگلے دن آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ قیام کروائیں گے۔ فلم یخرج، آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نہیں نکلے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، انی خشیت، بے شک مجھے خدشہ لاحق ہو گیا، میں ڈر گیا، ان یکتب علیکم، کہ لکھ دیا جائے گا، فرض کر دیا جائے گا، علیکم، تم پر، الوتر، وطر۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ وطر کس کو کہا گیا ہے؟ قیام اللیل کو۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا، یہ صلاۃ اللیل ہو یا قیام اللیل ہو یا وطر ہو، یہ ساری نماز ایک ہی ہے، تہجد ہے، سب ایک ہی نماز کے نام ہے۔ وہ قیام رمضان ہے، شہر رمضان ہے، اس کو وطر کی نماز ہی کہتے ہیں، رات کی نماز کو۔ ان یکتبا، کہ لکھ دیا جائے گا، علیکم، تم پر، الوتر، وطر۔ رواہ ابن حبان، اس حدیث کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ یہاں پر جو الوتر کا لفظ ہے وہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ اس سے مراد قیام اللیل ہے، نہ کہ وطر، صرف نہ کہ وطر، کیونکہ صحابہ کرام کیا آپ کے وطر کا انتظار کرتے رہیں گے کہ نبی علیہ السلام آ کر وطر پڑھائیں گے؟ نہیں، بلکہ قیام اللیل مراد ہے، کیونکہ اس کی حدیث کی جو اصل ہے وہ صحیحین کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک رات مسجد میں آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی۔ پھر دوسری رات آپ نے یہ نماز پڑھائی تو نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جب تیسری یا چوتھی رات ہوئی تو وہ ایک تعداد بہت بڑی تعداد کے اندر بدل گئی۔ تو نبی علیہ السلام اس رات گھر سے باہر نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلے۔ جب صبح کا وقت قریب ہونے لگا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر میں کہیں باہر آ گیا اور میں نے تمہیں یہ نماز پڑھا دی اور اللہ رب العالمین تم پر یہ نماز کہیں فرض نہ کر دے، کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو یہ عبادت رات کی بڑی پسند ہے اور تمہارا شوق ہے، تم اتنے سارے لوگ جمع بھی ہو گئے ہو، تو اس لیے میں ڈر گیا اور میں نے تمہیں آ کے یہ نماز نہیں پڑھائی۔ تو یعنی نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کا ایک تو قیام ثابت ہو گیا کہ جو تراویح ہم باجماعت پڑھتے ہیں یہ ثابت ہے، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے وہ عمل کیا ہے۔ بدعت اس وقت ہوتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے وہ عمل بالکل ہی نہ کیا ہو۔ جب آپ نے ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ کر لیا تو اس عمل کا ثبوت مل گیا ہمیں احادیث سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ثابت ہو گئی ہے، اس کو بدعت کہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نماز وتر اور رات کی نماز یہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اور رمضان المبارک کی رات میں جو ہم تراویح جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ باجماعت پڑھنا ثابت، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس طرح صحابہ کو بعد میں ایک امام کے پیچھے جمع بھی کر دیا تھا۔ تو اب اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ نماز تراویح باجماعت مسجد میں افضل ہے یا پھر اکیلے اکیلے گھر میں انسان پڑھے وہاں پر افضل ہے۔ تو امام احمد اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسجد میں باجماعت افضل قرار دیا ہے کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو اس لیے لہٰذا مسجد میں جا کر نماز تراویح پڑھیں، یہ افضل ہے۔ اور امام مالک اور امام ابو یوسف انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں اکیلے اکیلے پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو راجح موقف اس کے اندر یہی ہے کہ پہلا موقف راجح ہے کہ بندہ جماعت جب ہو رہی ہے تو جماعت کے اندر شامل ہو کر نماز پڑھے، اور اس سے انسان کو یعنی کہ کئی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ وعن خارجة بن حذافة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے امدکم تمہاری مدد کی ہے،
بصلاۃن ایک نماز کے ساتھ، بصلاۃن ایک نماز کے ساتھ، ہی خیر لکم وہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہاری ایک نماز کے ساتھ مدد کی ہے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ نماز، کس سے؟ من حمر النعم سرخ اونٹوں سے، حمر کہتے ہیں سرخ اور النعم کہتے ہیں، ویسے تو چپائی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہاں پر مراد اونٹ ہے، من حمر النعم سرخ اونٹوں سے، قلنا ہم نے کہا وما ہیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ رب العالمین نے جس کے ذریعے سے ہماری مدد کی ہے اور وہ بہتر ہے سرخ اونٹ سے؟ قال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوتر وطر، وہ کون سی نماز ہے؟ نماز وطر ہے، اور یہ نماز وطر کب سے ہے؟ ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، وہ نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر کے درمیان، یعنی نماز عشاء جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد وطر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز عشاء کا وقت داخل ہو گیا، اب آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، پہلے آپ وطر پڑھ لیں تو آپ کے وطر کفایت کر جائیں گے، نہیں، یاد رکھیے وطر کی نماز کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ الی طلوع الفجر طلوع فجر تک۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام احمد نے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ وطر کی نماز کیا ہے، اس کا وقت ایک تو آپ نے یہاں پر پڑھ لیا، اور دوسرا یہ سرخ اونٹوں سے کیا ہے، بہتر ہے یہ نماز، نماز وطر۔ وعن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الوتر حق، کہ وطر حق ہے، وطر حق ہے، پیچھے بھی یہ لفظ آپ نے پڑھ لیا، وضاحت میں نے کر لی۔ فمن لم یوتر، پس جو شخص وطر نہیں پڑھتا، فمن پس جو شخص لم یوتر وطر نہیں پڑھتا، فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اخرجہ ابو داود بسند لین، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ سند کیا ہے؟ لین ہے، کمزور ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، سنن ابو داود کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اور شیخ حازم علی قاضی وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے؟ منقطع ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عند احمد، اور اس حدیث کا شاہد موجود ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور وہ کس میں ہے؟ مسند احمد میں، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، وہ بھی ضعیف ہے، شاہد بھی، یعنی کہ یہ روایت درست نہیں۔ پیچھے موقف میں نے آپ کو بتا دیا کہ وطر کی نماز کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، آپ نے پڑھا ہے، اور آگے مزید روایتیں آ رہی ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان، ما کانا نہیں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یزید زیادہ کرتے، زیادہ پڑھتے، فی رمضان رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے، ولا اور نہ ہی فی غیری ہی اس کے علاوہ میں، نہ ہی آپ رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ یعنی باقی 11 مہینوں میں کس پہ زائد نہیں کرتے تھے؟ علی 11 رکعتاً 11 رکعتوں پر، 11 رکعتوں پر آپ زائد نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ 11 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ یصلی پڑھا کرتے تھے 4 رکعتیں۔ اب یہاں پر سمجھ لیں کہ یہ 4 رکعتوں سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ پیچھے آپ نے پہلی حدیث کیا پڑھی تھی؟ صلاۃ اللیل مثنا مثنا،
کہ رات کی نماز 2 رکعتیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کہیں کہ نماز رات کی 2 رکعتیں اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 پڑھیں؟ تو علماء نے اس کا ایک تو جواب یہ دیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مراد کیا ہے یہاں پر کہ یصلی اربعن 4 رکعتیں پڑھتے، یعنی وہ جو پہلی 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان کی مقدار ایک جتنی ہوتی تھی، یعنی پہلی 2 رکعتیں پھر اس کے بعد والی 2 رکعتیں ان کی مقدار ایک ہوتی تھی، پھر اگلی جو 4 رکعتیں ہوتی تھیں ان کی مقدار وہ ایک جتنی ہوتی تھی، یعنی کہ پہلی اگر مثال زائد رکعتیں آپ نے قرات لمبی کی ہے، رکوع سجود لمبے کیے ہیں، اگلی والی جو 4 ہوں گی اس میں آپ تھوڑی سی تخفیف کر لیتے تھے۔ یہ مراد ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، نہ کہ یہ کہ یصلی اربعن کے ایک سلام کے ساتھ وہ پڑھتے تھے۔ یصلی پڑھا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اربعن 4 رکعتیں، فلا تسل پس نہ تو سوال کر، نہ تو پوچھ، ان حسنہن ان کے حسن کے بارے میں، ان کی خوبصورتی کے بارے میں، جو آپ قیام اللیل کرتے تھے وہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے کہ ان کا حسن کیا ہوتا تھا، وطولہن اور ان کی لمبائی، ان کے نہ حسن کے بارے میں یعنی مجھ سے پوچھ اور نہ ہی ان کی لمبائی کے بارے میں، یعنی میں اس کو وضاحت کے ساتھ نہیں پیش کر سکتی۔ تو اس سے خود ہی یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ انتہائی عمدہ اور طوالت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ ثم یصلی اربعن پھر پڑھتے آپ 4 رکعتیں، فلا تسل عن حسنہن وطولہن ان کے حسن ان کی لمبائی کے بارے میں بھی نہ پوچھ۔ ثم یصلی ثلاثا پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، فقلت پس میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اتنام کیا آپ سو جاتے ہیں، قبل ان توتر اس سے پہلے کہ آپ وطر پڑھیں، یعنی وطر ادا کیے بغیر کیا آپ سو جاتے ہیں؟ قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عائشہ اے عائشہ، ان عینی تنامانی بے شک میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی اور میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وفی روایت لہما عنہا اور اسی طرح کی روایت یعنی کہ بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے موجود ہے کہ کان یصلی من اللیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے رات کے وقت 10 رکعات 10 رکعتیں، ویوتر بسجدۃ اور 1 رکعت کے ساتھ کیا ہے آپ اس کو وطر بناتے، ویوتر اور وطر پڑھتے، وطر بناتے اس کو بسجدۃ ایک سجدہ، سجدے سے مراد یہاں پر 1 رکعت ہے، ویرکع رکعتی الفجر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے 2 رکعتیں فجر کی، فتلک 13 رکعتا تو یہ آپ کی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 13 رکعتیں، یعنی یہ پوری نماز آپ کی کیا بن گئی؟ 13 رکعتیں بن گئیں۔ تو اب صحیح بخاری کے اندر واضح حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے 2 کر کے پڑھتے تھے۔ جو سیدہ عائشہ والی روایت میں نے آپ کو بیان کی نا، اس کے اندر 4 آیا نا، صحیح بخاری کے اندر واضح موجود ہے کہ رکعتین، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہاں پر کان یصلی من اللیل 10 رکعات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 رکعتیں پڑھتے، کیا 10 رکعتوں سے مراد یہ کہ پھر آپ ایک اسلام سے 10 رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو یہاں سے پھر یہ نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے، وہی 2 رکعتیں والی ہی روایت ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز ہے وہ کیا ہے 11 رکعتیں ہیں، تو ہمیں 11 رکعتوں پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، وہ چاہے ہم رمضان المبارک کے اندر وہ کریں قیام یا عام مہینوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے، عام مہینوں میں پڑھیں یا رمضان المبارک کے اندر پڑھیں، ہمیں 11 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے، اور 3 رکعت وطر یعنی اس کے اندر 8 رکعتیں وہ آ جائیں گی آپ کی، اور 3 رکعتیں وطر آ جائیں گی۔ امام احمد، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن روایات سے ان ائمہ نے استدلال کیا ہے ان میں ضعف موجود ہے، کمزوری موجود ہے۔ تو پہلا موقف ہی راجح ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور یہی موقف امام شوکانی نے، امام عبدالرحمن مبارک پوری نے، امام صنعانی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔
ہاں بعض اوقات کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہ سیدہ عائشہ کی روایت آپ نے پڑھی کہ 10 رکعتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس میں آخر میں کیا کرتے آپ ایک وتر پڑھتے، یعنی کہ اس میں آپ کی وہی ہوئیں رکعتیں آپ کی کتنی ہوئیں؟ وہی ہوئی ہیں۔ پہلے آپ 8 پڑھ لیتے سیدہ عائشہ والی کی پہلی روایت کے مطابق، 4 4 8 ہو گئیں، پھر 3 ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ 2 2 کر کے 10 آ گئے، اس کے بعد ایک وتر پڑھ لیا، تو یعنی آپ کا 11 ہی ہے، اور آپ سے 13 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اس میں کیا ہوگی پھر وہ 5 رکعتیں وتر کی ہو جائیں گی، 5 رکعتیں وتر کی ہو جائیں گی، اور یہ آگے روایت بھی آ رہی ہے۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رات کی 13 رکعتن 13 رکعتیں، یوتر من ذالک بخمس، یہ دیکھیں وضاحت آ گئی، یوتر آپ وطر پڑھا کرتے تھے، من ذالک اس میں بخمس 5، یعنی یہ جو 13 رکعتیں ہوتی تھی اس میں سے 5 آپ کے وطر ہوتے تھے۔ لا یجلس فی شیء الا فی آخرھا، اب یہ 5 رکعت وطر کا طریقہ بھی آ گیا کہ لا یجلس نہیں بیٹھتے تھے، فی شیء کسی بھی چیز میں، الا فی آخرھا مگر اس کے آخر میں، یعنی کہ 2 2 رکعت کے بعد تشہد نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف آخر کے اندر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بھی احناف کے موقف کو رد کر دیتی ہے، جو کہتے ہیں صرف 3 ہی وطر ہیں، 3 وطر سے زائد نہیں ہے، تو یہاں پر دیکھیں 5 کا ثبوت ایک اور روایت کے اندر آپ نے پڑھ لیا۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وطرہ الی السحر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، بیان فرماتی ہیں من کل اللیل، کہ ہر رات کے حصے میں، رات کے ہر حصے میں، قد اوترا یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر پڑھا ہے، قد اوترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وطر پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وانتہا وطرہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وطر کی جو انتہا ہے وہ کہاں ہوتی تھی؟ الی السحر، سحری تک، یعنی آپ رات کے مختلف حصوں میں آپ سے وطر پڑھنا ثابت ہے۔ تو وطر کا وقت میں نے آپ کو جیسے بتا دیا، اور پیچھے حدیث بھی آپ نے پڑھ لی تھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے لیے رات کے آخری پہر کے اندر وطر پڑھنا افضل ہے، اور جو بندہ نہیں اٹھتا وہ رات کے ابتدائی حصے کے اندر بھی وطر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا وہ وطر پڑھ لے اور پھر وہ سو جائے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن، نہ تو ہو، مثل فلان، فلاں شخص کی طرح۔ اب یہ فلاں کون ہے؟ احادیث کے اندر اس کا نام نہیں لیا گیا، اور نام نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اس عمل کو پردے میں رکھا گیا ہے، یعنی کسی کی آپ اگر برائی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام نہ لیں، ٹھیک ہے، اس کے عیب پر پردہ ڈالیں۔ لا تکن، نہ تو بن، مثل فلان، فلاں شخص کی طرح، کان یقوم اللیل، تھا وہ رات کو قیام کرتا، فترک قیام اللیل، اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیام اللیل واجب نہیں ہے، اگر ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ نہ کہتے کہ لا تکن مثل فلان، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر رد کرتے، اس کو برا بھلا کہتے، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں کہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ فرض نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ تم نے اس طرح نہیں بن جانا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اگرچہ معمولی عمل ہے لیکن اس کے اوپر مداومت اختیار کرنی چاہیے، ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے، وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم فلاں بندے کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ قیام اللیل کرتا تھا پھر اس نے بالکل چھوڑ دیا، اب وہ 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں،
ٹھیک ہے، 11 سے زائد نہ پڑھیں، جتنی پڑھتے ہیں اس کے اوپر آپ ہمیشگی کر لیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوترو، وطر پڑھو۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ وطر واجب ہے، لیکن میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ اوترو، وطر پڑھو، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن۔ اب غور کریں، اگر وطر فرض ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل القرآن کیوں کہتے؟ پھر آپ تو مطلق کہہ دیتے کہ سب وطر پڑھو۔ یہاں پر یا اہل القرآن کا لفظ بھی ثابت کر رہا ہے کہ وطر واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر سارے مومنین آ جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر آپ نے حفاظ قرآن کو کہا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم یاد رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ فرمایا اوترو، وطر پڑھو، یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، فإن اللہ وطر، پس بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے۔ اللہ تعالیٰ وطر ہے۔ وطر سے مراد کیا ہے؟ کہ اکیلا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ کی نہ ذات میں، ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کے برابر شریک ہے۔ تو ان اللہ وطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے، یحب الوطر، اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ایک وطر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وطر ایک ہی پسند کرتے ہیں، اور اس کے اندر تاک بھی آ جائے گا، یعنی کہ 3 وطر، 5 وطر، 7 وطر اور 9 وطر۔ تو یہی بات کیا ہے؟ درست ہے کہ نماز وطر، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات نقل کی ہے کہ وطر سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہم اس کو کہیں گے، واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوترو یا اہل القرآن نہیں کہتے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجعلوا، بناؤ، آخر صلاتکم، اپنی نماز کا آخر، اپنی نماز کا آخر، کون سی نماز؟ باللیل، رات کی، یعنی اپنی رات کی آخری نماز بناؤ، وطرن، وطر، یعنی سب سے آخر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ وطر، وطر پڑھنا چاہیے۔ لیکن دوسری حدیث کے اندر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ، اور بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر کے بعد بھی بسا اوقات 2 نفل ادا کر لیا کرتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص رات کو وطر پڑھ کر سو جائے، پھر رات کے پچھلے حصے میں دوبارہ اٹھ جائے تو وہ نفل ادا کر سکتا ہے، لیکن نوافل کے آخر میں دوبارہ وطر نہیں پڑھے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رات میں 2 وطر پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور آپ نے منع بھی فرمایا ہے کہ 2 وطر نہیں پڑھنے، اور آئندہ حدیث بھی آ رہی ہے۔ امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام ثوری، امام ابن المبارک، امام ابن حزم رحمہم اللہ اجمعین، سب کا یہی موقف ہے کہ جس بندے نے رات کو وطر پڑھ کے سو گیا ہے، اب اس کے بعد وہ نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے اس وطر کو توڑے گا۔ اب لوگ کچھ کیا کرتے ہیں کہ وطر پڑھ کے سو گیا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو تم جفت بنا لو۔ آپ نے مثال 3 پڑھے تھے، 1 رکعت اور پڑھ لیں، 4 ہو جائیں گے، یہ ٹوٹ جائے گا آپ کا، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے چلے جائیں، پھر آخر میں وہ کہتے ہیں دوبارہ وطر پڑھ لیں۔ تو یہ نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے، اور نہ کوئی صحیح حدیث اس طرح ہمیں ملتی ہے۔ تو ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے۔ اگر وطر پڑھ کے آپ سو گئے، پھر صبح اٹھ گئے ہیں، تو آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں نفل تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز جو ہے وطر کو بناؤ۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا وطرانی فی لیلۃ، لا وطرانی نہیں ہے 2 وطر، فی لیلۃ ایک رات میں، یعنی ایک ہی رات میں 2 وطر نہیں ہے کہ آپ ایک ہی رات میں 2 مرتبہ وطر پڑھ لیں۔ رواہ احمد والثلاثۃ، اس حدیث کو امام احمد نے اور ائمہ ثلاثہ نے روایت کیا ہے،
اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یوترو وطر پڑھا کرتے تھے، بسبح اسم ربک الاعلی، یعنی پہلی رکعت کے اندر آپ کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الاعلی، اور دوسری کے اندر وقل یا ایھا الکافرون، اور تیسری کے اندر سورہ اخلاص وقل هو اللہ احد۔ رواہ احمد و ابو داود و النسائی، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داود اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وزادہ، اور انہوں نے یہ الفاظ زائد بھی بیان کیے ہیں کہ ولا یسلم الا فی آخرین، کہ وطر یہ جو تین آپ پڑھتے تھے اس میں سلام آخر کے اندر ہی پڑھتے تھے۔ اب یہاں پر وہ ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دوسرے تشہد میں بیٹھنا ہے، دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھنا ہے، ان کا یہ موقف یہاں سے غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ ولی ابی داود و ترمذی یہ نحوہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو داود اور ترمذی میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے، اور اس کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ کل سورۃ فی رکعۃ، کہ یہ ہر صورت ایک ایک رکعت کے اندر پڑھنی ہے آپ نے۔ وفی الاخیرۃ، اور آخری رکعت کے اندر آپ نے سورہ اخلاص والمعوذتین اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھنی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر 3 رکعت آپ نے وطر پڑھنی ہے تو اس کے اندر بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ سورۃ الاعلیٰ پہلی رکعت میں پڑھیں، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص، ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات آپ کیا ہے تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ فلق اور سورۃ الناس بھی ملا سکتے ہیں، اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے یہی صورتیں پڑھنی، اگر اس کے علاوہ بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہ درست ہو جائے گی، کیونکہ صرف سورہ فاتحہ فرض ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، وہ لازم ہے، ضروری ہے۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتروا، وطر پڑھ لیا کرو، قبل ان تصبحوا، اس سے پہلے کہ صبح ہو، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ولی ابن حبان، اور ابن حبان کے اندر الفاظ موجود ہیں، من ادرک صبح، کہ جس شخص نے صبح پالی یعنی طلوع فجر ہو گئی، ولم یوتر، اور اس نے ابھی تک وطر نہیں پڑھا، فلا وطر لہو، تو اس کا کوئی وطر نہیں، یعنی اب اس کو وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وطر کا وقت کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے، اور وطر کا آخری وقت کیا ہے؟ طلوع فجر۔ اب کچھ علماء وہ اس جانب چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی طلوع فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بات درست ہے ان کی نہیں ہے، طلوع فجر کے بعد وطر پڑھنا ثابت نہیں ہے، کیونکہ وقت اس کا ختم ہو گیا۔ عبادت کا جو وقت ہے، جس طرح کہ عبادت آپ وقت سے پہلے نہیں کر سکتے، تو اسی طرح وقت کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی عذر موجود ہے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ عذر کے تحت آپ کو اجازت مل جائے گی۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من نام عن الوتر، جو شخص سو گیا وطر سے، یعنی وطر کی نماز نہیں پڑھ سکا، وہ سویا رہا، اٹھا نہیں، او نسیہ، یا اس کو بھول گیا، فلیصلی، پس چاہیے کہ وہ پڑھے، فلیصلی، پس چاہیے کہ وہ پڑھے، اذا اصبح، جب وہ صبح کر لے، او ذکر، یا اس کو یاد آ جائے، یعنی جیسے یاد ہے اس وقت پڑھ لے، یا پھر جب وہ صبح کر لے۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وطر کا جو وقت ہے وہ تو کیا ہے؟ صبح تک ہے، طلوع فجر تک۔ اگر صبح ہو گئی، کسی نے ابھی تک وطر نہیں پڑھا، تو پھر اس کو وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ وطر کی قضا دینا چاہتا ہے، اس کے اندر اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ اب وطر کی قضا دینا واجب ہے یا کیا ہے، تو جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک تو وطر کی قضا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو یاد آئے اسی وقت وطر پڑھ لے، حتیٰ کہ صبح کے فوراً بعد بھی وہ کہتے ہیں درست ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد نے کہا ہے کہ صبح کے بعد وطر کی قضا نہیں دی جا سکتی، کیوں کہ وہ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر سویا تھا، اٹھ نہیں سکا، یا بھول گیا تھا، تو پھر تو اس کا وقت یہی ہے نا، جب بھی اس کو صبح کرے یا جب بھی اس کو یاد آ جائے۔
وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من خافا، جس شخص کو خوف لاحق ہو، جو بندہ ڈر جائے، اللہ یقوم من آخر اللیل، کہ وہ نہیں قیام کر سکتا رات کے آخر میں، کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ نہیں سکتا، فلیوتر اولہ، پس چاہیے کہ وہ رات کے آغاز میں وطر پڑھ لے، ومن طمع، اور جس شخص کو یہ توقع ہو، امید ہو، ان یقوم آخرہ، کہ وہ اس کے آخر میں کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، فلیوتر آخر اللیل، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے، فإن صلاۃ آخر اللیل، کیونکہ جو رات کی آخر وقت کی جو نماز ہے، مشہودۃ، اس وقت کیا ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وذالک افضل، اور یہ افضل بھی ہے، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز وطر رات کے ابتدائی حصے میں بھی درست ہے، اور آخری حصے میں اگر پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے، فرشتوں کے موجودگی کا وقت ہوتا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ اذا طلع الفجر، کہ جب فجر طلوع ہو جائے، فقد ذهب کل صلاۃ اللیل، پس یقیناً چلی گئی رات کی ہر نماز، یعنی اب رات کی جو نماز ہے نا، اب وہ نہیں پڑھ سکتے، اس کا وقت ختم ہو گیا، والوتر، اور وطر بھی اس کا بھی وقت چلا جاتا ہے، فاوتروا قبل طلوع الفجر، پس وطر پڑھا کرو طلوع فجر سے پہلے پہلے، یعنی اس کا جو آخر وقت ہے اس سے پہلے پہلے پڑھا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ تو یہ آپ نے کئی احادیث پڑھی جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ خلاصہ کیا ہے اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات پڑھی کہ رات کی جو عبادت ہے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے، اور ان کے اندر سیدہ عائشہ کی اگر روایت کو ملا لیں گے تو جو پہلی 4 رکعتیں ہیں اس میں قیام، رکوع، سجود وہ برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگلی جو 4 ہیں ان کا قیام، رکوع، سجود وہ برابر ہونا چاہیے۔ یہ بندہ یعنی کہ ترتیب لگا سکتا ہے۔ رات کی جو عبادت ہے اس کے مختلف نام آپ کو میں نے بتا دیے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد کتنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 11 رکعتیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رات کی عبادت کرتے تھے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک طول، لمبائی، ٹھیک ہے، اور پھر عمدگی، حسن، خوبصورتی، ان جو 2 چیزوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اگر وطر کوئی بندہ رات کو اٹھ کے نہیں وہ پڑھ سکتا تو وہ رات کے آغاز کے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی عشاء کے فوری بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ طلوع فجر تک رہتا ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اٹھ جائیں گے تو پھر بہتر ہے کہ رات کے آخر میں پڑھیں، اور نہیں تو شروع میں۔ اور اگر کوئی بندہ پڑھ کے سو گیا ہے پھر وہ اٹھ گیا ہے تو اب کیا اس وطر کو توڑنا ہے؟ وطر کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد وہ 2 رکعتیں جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں رکھی ہیں وہ اتنی کر کے پڑھ لے، دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کا یعنی کہ عادت تھی وہ رات کو قیام اللیل کرتا تھا، اب وہ قیام اللیل نہیں کر سکا کسی وجہ سے کہ وہ اٹھ نہیں سکا، صبح طلوع ہو گئی، طلوع فجر ہو گئی ہے، تو اب اس صورت کے اندر وہ کیا کرے گا؟ وہ چاشت کے وقت کے اندر اس کو 12 رکعتیں پڑھنی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔